بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخلص اور محنتی لوگوں کو کیسے برباد کیا جاتا ہے، ہر آفس کی کہانی۔ ایک چھوٹی سی چونٹی کی کہانی سنیے جو ہر روز صبح سویرے اپنے کام پر جاتی تھی اور فوراً ہی اپنا کام شروع کر دیتی تھی۔ چونٹی بہت محنت سے کام کرتی تھی، اس کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ تھی اور وہ اپنے کام سے خوش بھی تھی۔ جنگل کا بادشاہ شیر چونٹی کے کام سے بہت حیران تھا کیونکہ وہ بغیر کسی آفیسر کے کام کرتی تھی۔ شیر نے سوچا اگر چونٹی بغیر کسی آفیسر کے اتنی زیادہ پیداوار حاصل کر رہی ہے تو اگر وہ کسی آفیسر کے متحدی میں کام کرے تو اس کی پروڈکشن اس سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے شیر نے ایک لال بیگ کو، جو کہ آفس کا تجربہ رکھتا تھا اور رپورٹس لکھنے میں بھی مشہور تھا، چونٹی پر آفیسر کے عنوان سے تعینات کر دیا۔ لال بیگ نے چونٹی پر کنٹرول رکھنے کی خاطر کام کی جگہ پر اس کے آنے اور جانے کے وقت کو نوٹ کرنے والا ایک بورڈ لگا دیا۔ لال بیگ کو ایک اور مددگار کی ضرورت تھی جو کہ رپورٹس کو ٹائپ کرے، اس لیے لال بیگ نے اس کام کے لیے اور ٹیلی فونرز کے جواب دینے، نیز فائلوں کو آرکائیوز کرنے کے لیے ایک مکڑی کو تعینات کر دیا۔ شیر لال بیگ کے کام سے خوش تھا۔ شیر نے اس سے کہا کہ ایک گراف بنائے جس میں چونٹی کی بڑھتی ہوئی پروڈکشن کی شرح درج ہو، جس کو میں جنگل کے باقی دوستوں کے سامنے پیش کروں۔ لال بیگ نے اس کام کے لیے ایک عدد کمپیوٹر اور پرنٹر خریدا اور اس نے اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ایک عدد مکڑی کو بھی ہائر کر لیا۔ چونٹی، جو کہ کبھی بہت پرسکون ہو کر اپنا کام کرتی تھی، اب آئے روز کی میٹنگز اور کاغذی کارروائی میں اس کا ٹائم ضائع ہونے لگا، جس نے اس کے اندر بیزاری پیدا ہونے لگی۔ شیر اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک داخلی آفیسر تعینات کرے جو اس جگہ نظارت کرے جہاں چونٹی کام کرتی تھی، اور یہ پوسٹ ایک ٹڈی کو دے دی گئی۔ ٹڈی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے کام کرنے کی جگہ کے لیے ایک کارپٹ اور ایک کرسی خریدی۔ اس طرح ٹڈی کو اپنے کام کے لیے ایک کمپیوٹر اور ہیلپر کی بھی ضرورت تھی جو کہ اس کے سابقہ جاب والی جگہ سے منگوا لیا تاکہ بجٹ کے ترتیب اور مینجمنٹ کا کام آسانی سے انجام دے سکے۔ جس ماحول میں چونٹی کام کر رہی تھی اب جذبات سے خالی ہو چکا تھا۔ اب اس میں کوئی جوش و خروش باقی نہیں رہا تھا، اب کوئی بھی ہنسی خوشی نہیں رہتا تھا، بلکہ سب غمگین تھے۔ جب یہ رپورٹس شیر تک پہنچیں کہ چونٹی کی پیداوار میں پہلے کی نسبت خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے تو شیر نے ایک اچھی پرسنالٹی والے الو کو اپنا مشیر بنایا اور اس کو حکم دیا کہ وہ پروڈکشن میں کمی کی وجوہات کا پتہ لگائے اور ان وجوہات کا کوئی راہ حل بتائے۔ الو نے اس کام میں 3 مہینے لگائے اور کئی جلدوں پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ مشکلات کی اصل وجہ ورکرز کی زیادہ تعداد ہے، لہٰذا ورکرز کی تعداد کو کم کیا جائے۔ اس بنا پر شیر نے حکم دیا کہ چونٹی کو نوکری سے نکال دیا جائے کیونکہ چونٹی میں اب کام کرنے کا جذبہ باقی نہیں رہا۔ مزید اردو سٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔